اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ذکر ہو چکا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اپنی بیوی صدا بنت سعد کو طلاق دے دی۔ اس طلاق کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک پرہیزگار اور خدا کا خوف رکھنے والی بیوی گھر میں لائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان رکھتی ہو اور دکھ درد میں ان کے ساتھی ہو، اور ایک ایسی عورت کی تلاش میں رہے جسے دنیا کے زیب و تن کے مقابلے میں آخرت کی لگن ہو۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو ان صفات سے موصوف قبیلہ بنو جرہم میں ایک نیک خاتون مل گئی جن کا اسم گرامی رالہ بنت مزاز تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان کے والد کو رالہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد نے آپ کا پیغام قبول کر کے اپنی بیٹی رالہ کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا، اور اس طرح بی بی رالہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بن کر آپ کے گھر آ گئی، اور ایسا مبارک شوہر ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوئے، اور انہوں نے شوہر کی خیر و برکات کو پہلے ہی دن سے محسوس کر لیا تھا۔ ناظرین، بی بی رالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفوں پر مکمل ایمان رکھتی تھی، جن میں انسانوں کے لیے صحیح دستور زندگی کا بیان تھا، اور اپنے شوہر کے پاکیزہ اخلاق سے انہوں نے خوب استفادہ کیا تھا، اور وہ اخلاق و ملنسارے میں ان عورتوں کے لیے نمونہ بن گئی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی تلاش رہتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرصہ تک مکہ مکرمہ سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بہو رالہ سے جدا رہے۔ پھر ایک دن آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے تشریف لائے تو حسب سابق بیٹے سے ملاقات نہ ہو سکی، اور گھر میں آپ کی بہو رالہ اکیلی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دروازے پر آ کر کہا کہ اے گھر والو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور سلام ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی رالہ نے وعلیکم السلام کہا، اور پھر آپ کو خوش آمدید کہا، اور عرض کیا کہ آپ ہمیں غریب خانہ پر تشریف رکھنے کی سعادت بخشے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے نہایت ادب اور حیا سے عرض کیا کہ اسماعیل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین سے رزق حاصل کرنے کو نکلے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے بی بی رالہ سے پوچھا کہ تمہاری گزران کیسے ہو رہی ہیں؟ تو رالہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بہت آرام سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ آپ تشریف رکھے، کچھ کھا پی لیجئے، اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رالہ سے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ الحمدللہ گوشت ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پینے کے لیے کیا ہیں؟ تو بی بی رالہ نے عرض کیا کہ الحمدللہ دودھ اور پانی موجود ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کچھ غلہ اور گندم کا انتظام بھی ہیں؟ تو بی بی رالہ نے جواب دیا کہ وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اب تو آرام سے گزر رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹی کی بیوی سے یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرنے والی اور اپنے شوہر کی قدر کرنے والی پایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی رالہ سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور میری طرف سے انہیں حکم دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھے، اور اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کو لوٹ گئے اور اپنے بیٹے اور بہو کے بارے میں مطمئن تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو اپنے پیارے والد کی خوشبو محسوس کر کے بیوی سے پوچھا کہ آج کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، آج ہمارے ہاں ایک خوش چہرہ بزرگ تشریف لائے تھے جن کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، چہرے پر جلال و جمال تھا،
شیریں گفتگو اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ان کی ذات گرامی میں سکون، وقار اور بزرگی جھلکتی نظر آتی تھی۔ ان محترم بزرگ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور پھر ہماری بسر اوقات کے بارے میں سوال کیا تھا تو میں نے ان سے عرض کر دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی گزر بسر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے کوئی نصیحت بھی فرمائی تھی؟ تو بی بی رالا نے جواب دیا کہ ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ میرے والد محترم تھے، اور وہ چوکھٹ تم ہو جس کے بارے میں میرے والد صاحب نے حکم دیا ہے کہ اسے زندگی بھر ساتھ رکھنا۔ ناظرین، بی بی رالا قبیلے کی تمام عورتوں سے زیادہ دیندار اور پاک باز تھی۔ ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکت دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے ہاں 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو ہر طرف پھیلا دیا، جن سے کئی قبائل عرب بن گئے جو سب عربی بولتے تھے، اور عربی بولنے والے یہ عرب اکثر کیدار بن اسماعیل کی اولاد ہیں، اسی لیے آپ ابو العرب کہلائے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی رالا نے مکہ مکرمہ میں قابل تعریف زندگی گزاری، اور آب زمزم کے پاس ایک صاف ستھرا گھر بنایا، اور اس مبارک وادی کو اپنی ذاتی اخلاق و خصائل سے جنت نظیر بنا دیا۔ بی بی رالا کا دھیان ہر وقت بیت اللہ شریف کی انتظام کی طرف رہتا تھا، جسے ان کے شوہر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ بی بی رالا سمجھتی تھی کہ وہ ایک ذمہ دار پیغمبر کی بیوی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اس خدائے جبار و قہار کی توحید پھیلانے آئے ہیں جو ساری کائنات کا بادشاہ ہیں۔ اور بی بی رالا نے اسی بیت اللہ کے سایہ میں جان جا آفری کے سپرد کی اور نیک روحوں کے ساتھ جا ملی۔ اللہ تعالیٰ بی بی رالا سے راضی ہو اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔